بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير.
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے آپ سب کو اپنی قدرت کاملہ کے تحت پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار انعامات عطا فرمائے۔ ان انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف مواسم، مختلف اوقات عطا فرمائے ہیں۔ میں نے یہ جملے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے 6 شعبان 1440 ہجری ہے، دوسری طرف 12 اپریل 2019 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع رمضان سے پہلے شروع ہونے والا یہ عظیم اور مقدس مہینہ شعبان، اور معمول کے مطابق اس مقدس مہینے کے حوالے سے میں کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جو شاید آپ کے لیے نئی ہوں۔ سب سے پہلے اس مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی 4 جلد کے صفحہ نمبر 213 پر یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ رمضان بنیادی طور پر روزوں کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اپنے وقت پر یہ بات آئے گی کہ روزہ اس کا تصور صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے بھی ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کو شدت کے ساتھ پیاس لگتی ہے، تو عربوں کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ کامیاب تھی وہ اصل میں پانی تھا۔ تو شعبان کا یہ مہینہ وہ لوگ پانی کی تلاش میں نکلتے تھے، اس لیے اس کو کہا گیا وَسُمِّيَ شَعْبَانَ لِتَشَعُّبِهِمْ فِي طَلَبِ الْمِيَاهِ۔ مختلف قبیلوں کی شکل میں، مختلف گروہوں کی شکل میں، مختلف ٹولیوں کی شکل میں یہ لوگ نکلتے تھے پانی کی تلاش میں، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ جہاں تک دوسرا نقطہ آج کی گفتگو کا اس مہینے کے فضائل کا تعلق ہے، سنن نسائی مسند احمد بن حنبل میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذالک الشہر یغفل الناس عنہ، اے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ بین رجب و رمضان، یہ رمضان اور رجب کے درمیان آتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میرا روزہ ہو۔ اب اس سے پتہ کیا چلا؟ یہ تیسرا نقطہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1868، صحیح مسلم حدیث نمبر 2777 ہے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان
وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فرمایا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، لیکن شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھے. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس مہینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں. اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اجر و ثواب تو اللہ کے ہاں ہے، لیکن ایک فائدہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پورا سال کبھی روزہ نہیں رکھتے، نتیجتاً رمضان اس دفعہ بھی گرمیوں میں آ رہا ہے، جب رمضان آئے گا تو مشکل پیش آئے گی. لیکن اگر میں نے آپ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی مشق کر لی تو رمضان نسبتاً ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چوتھی چیز جو میں خاص طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے 15 شعبان کے بعد اگر کوئی روزہ شروع کرے. ایک ہے ایک آدمی یکم شعبان سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے، رکھے 2 دن روزہ، 1 دن افطار، 3 دن روزہ، چوتھے دن افطار، 4 دن روزہ، 5ویں دن چھوڑ دیا، 6 دن روزہ رکھا، 7ویں دن چھوڑ دیا. کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں نا. ایک ہے ایک آدمی یکم شعبان سے روزے رکھتا آ رہا ہے، رکھتا چلا جائے. لیکن ایک ہے ایک آدمی روزہ شروع ہی 15 شعبان کے بعد کرتا ہے. تو سن لیجئے، مسند احمد بن حنبل صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان. 15 شعبان آ جائے پھر تم نے روزہ نہیں رکھنا جب تک کہ رمضان نہ آ جائے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ایک ہے ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد کثرت کے ساتھ روزے کس مہینے میں رکھتے تھے بھائی؟ شعبان میں. اس نے یکم شعبان سے روزے رکھنا شروع کیے. جس انداز سے بھی رکھ رہا ہے، پیر جمعرات کا رکھتا ہے، 1 دن روزہ 1 دن افطار کرتا ہے، یا کسی بھی روٹین کے ساتھ، وہ بے شک آخر تک چلا جائے، کوئی جرم نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے شروع کرتا ہے، ان لفظوں پر غور کیجیے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس بات سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو آپ کو سنائی جائے گی، بڑی توجہ کے ساتھ آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس دینی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لیکن یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو ذرا خاص توجہ کے ساتھ سنیے گا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388، سنن الکبری بہقی حدیث نمبر شعب الایمان امام بہقی کی حدیث نمبر 3922، اور امام ابن جوزی کی کتاب العلل المتناہیہ اس کا دوسری جلد کا صفحہ نمبر 562 حدیث موجود ہے. اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلها وصوموا نہارها، دن کا روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو. حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ نام کا ایک راوی ہے جس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں گڑھا کرتا تھا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنے والی حدیث صحیح نہیں بلکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. اور پھر ایک اور چیز، اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمان ہے کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر تم نے روزہ رکھنا. کیسے ہو سکتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سے ہمیں منع کر رہے ہوں اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود یہ کہہ رہے ہوں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. تو اس لیے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اسی طرح ایک رات ہے 15 شعبان کی، جسے ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 2 لفظ ہیں، شب اور برات. شب کا لفظ فارسی کا ہے جس کا معنی کیا جی؟ رات. ٹھیک ہے نا؟ شب انتظار کی کشمکش ہمارے شاعر استعمال کرتے ہیں. اور برات کا لفظ یہ کس زبان کا ہے؟ عربی کا. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ عربی اور فارسی کو ملا کے دین کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے. روایت موجود ہے مسند احمد بن حنبل میں، حدیث نمبر 6642، کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوقات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن جو قاتل ہوتا ہے یا دل میں کینہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں. اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ابن لہیعہ ہے، اور اس راوی پر سخت قسم کی جرح ہے. یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. پھر اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے جس کا نمبر ہے 1390، کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اپنی تمام مخلوق سے مطلع ہوتے ہیں اور مشرک اور دل کے اندر کینہ رکھنے کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں. اس روایت کی سند میں ایک تو عبداللہ بن لہیعہ اور دوسرا الولید بن مسلم، یہ 2 راوی ہیں، دونوں پر سخت قسم کی جرح ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن حبان اور امام ابو حاتم الرازی یہ ہستیاں فرماتی ہیں ھذا حدیث منکر بھذا الاسناد، یہ روایت منکر ہے. منکر اس روایت کو کہتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود ضعیف ہو بلکہ صحیح کے مقابلے میں آئے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو 15 شعبان کو ہمیں فضائل سنائے جاتے ہیں نا، اور پھر ایک اور بات ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ضعیف حدیث فضائل میں چل جاتی ہے. معزز خواتین و حضرات، اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے. ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بھئی جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں، وہ قابل حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. کہتے ہیں وہ یہ رات ہے. ہم نے کہا قرآن دوسرے مقام پر ایک اور بات بھی کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر یہ دونوں کیا ہیں بھائی؟ ایک ہیں. اور لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان میں. اور رمضان کے بھی کس عشرے میں؟ آخری عشرے میں. اور آخری عشرے کی کن راتوں میں؟ راتوں. دین تو بالکل صاف سیدھا اور آسان ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا شور کیوں مچایا جاتا ہے؟ اصل بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے آباء و اجداد رہے ہندوؤں کے ساتھ، اور جب دونوں تہذیبیں اکٹھی ہوئیں تو چونکہ دین کا شعور تو زیادہ تھا نہیں، نتیجتاً اکٹھے رہنا مجبوری تھی. انہوں نے کہا جس طرح قرآن کہتا ہے نا، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلو آپ نیچا کریں اور تھوڑا سا ہم نیچا کر لیتے ہیں. جس کو کہتے ہیں نا کچھ آپ ہماری مان لیں اور کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ ہندو اپنی ہولی دیوالی مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں،
لوگوں کی نیند چین اور آرام برباد کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کیا کریں؟ مسلمانوں نے ان دلائل کا، جو میں مکمل جائزہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ان دلائل کا سہارا لے کر اسی شب برات کو یہ تمام کے تمام سلسلے شروع کر دیے۔ اور یہیں سے ایک اور روایت، مولوی صاحب کہیں گے کہ یہ روایت موضوعات شریف میں ہے۔ اب شریف کا لفظ سن کر ہر بندہ متاثر ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے موضوعات کسے کہتے ہیں؟ امام ابن جوزی کی کتاب ہے موضوعات، اس میں انہوں نے من گھڑت احادیث جمع کی ہیں۔ اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں نا، وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں۔ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے 15 شعبان کی رات 100 رکعت پڑھی، مزدور آدمی تو مر گیا نا، 100 رکعت پڑھنا آسان کام ہے بھائی، 100 رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے؟ 200۔ جس بندے نے سارا دن مزدوری کرنی ہے، شام کو 200 سجدہ کرنا پڑے، سمجھ آ جائے گی اسے۔ جس نے ایک رات میں 100 رکعت پڑھی 15 شعبان کو، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، تو جو بندہ یہ نماز پڑھ لے گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ سن کے سبحان اللہ کہنے کو جی تو چاہتا ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ الموضوعات ابن جوزی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 127، اور اسی طریقے سے امام سیوطی کی کتاب الامر بالاتباع صفحہ نمبر 139، اور پھر اسی طریقے سے الباعث علی انکار البدع صفحہ نمبر 124۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کے توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کر لیتا ہے، وہ بندہ اس دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1094، صحیح مسلم حدیث نمبر 1808۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر، جب ہر رات کا آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، رب کائنات آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، من يدعوني فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ومن يسألني فأعطيه، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول فرما دوں، ومن يستغفرني فأغفر له، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہر رات آخری تیسرے حصے میں رب کائنات کرتے ہیں، اس کے لیے کسی رات کی کوئی قید نہیں۔ اس لیے یہ شب برات، اس کے نام پر لوگوں کو رات کو جگانا اور دن کو زبردستی روزہ رکھوانا، میرا بات کرنے کا مقصد کسی پر کوئی طنز نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو اصل خالص سچا اور سچا دین پہنچانا، یہ میری ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور جا کر جواب دینا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ میں سے کسی کو رب کائنات پوچھے تم نے غلط کام کیوں کیا، تو آپ میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ الہ العالمین، میں تو اس بندے کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھتا تھا، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے بتا کے حجت پوری کر دی ہے، میرا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ اسلام میں شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے، میں نے اپنی حجت پوری کر دی، عرش والا رب اس بات پر گواہ ہے۔
اب یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شعبان زکوٰۃ کا مہینہ ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ کے لیے کسی مہینے کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ کے بندو، زکوٰۃ 4 قسم کی چیزوں پر ہے: دفن شدہ خزانہ، روپیہ پیسہ سونا چاندی، مال مویشی اور زرعی پیداوار. ان میں سے سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور مال مویشی، ان کے لیے شرط ہے کہ ان پر سال گزر جائے. بات کو ذرا سمجھیے. سونا کم از کم 7.5 تولے ہو تو اس کا آپ وزن کروائیں، سنار سے پوچھیں کہ اس کا 40واں حصہ کتنا بنتا ہے. 1 سال کے بعد اتنا سونا اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ دے دیں. فرض کیجئے ہماری کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، اس کے شوہر نے اس کو بیرون ملک سے یا پاکستان سے 10 تولے کا ایک سیٹ بنا کے دیا. آج 6 شعبان کو، 12 اپریل کو. اس پر زکوٰۃ کب لگے گی؟ اگلے 7 شعبان یا 13 اپریل کو. درست ہے یا نہیں جی؟ اس سے پہلے اسی خاتون کے پاس 6 رجب کو 10 تولے زیور آ گیا، اس پر زکوٰۃ اگلے سال 7 رجب کو پڑے گی. یہ کہنا کہ شعبان زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ خلاف شریعت ہے. زکوٰۃ اس وقت پڑتی ہے جب مال کے اوپر سال گزر جائے، مہینہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ جناب ہمارے بینک تو سالانہ زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں کاٹتے ہیں، شریعت کو آپ کے بینکنگ سسٹم سے کوئی غرض نہیں. آپ کا بینکوں کا نظام کیا ہے، شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں. میں یہاں پر فائنینشیل میٹرز کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، مالی معاملات پر میں بات کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں. میرا کام ہے آپ کو شرعی مسئلہ بتا دینا. اور شرعی مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کسی مہینے کی کوئی قید نہیں ہے. اور پھر دیکھیے زکوٰۃ حق کن کا ہے؟ غرباء، فقراء، مساکین، یتیموں کا. تو یتیموں کو کیا سال میں 1 مہینے کے اندر ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہتا ہے. اس حوالے سے میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. ایک آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے. جس دن اس نے روزہ رکھنا تھا رمضان سے پہلا دن آ گیا، کوئی حرج والی بات نہیں. ایک آدمی پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، جس دن شعبان کا آخری دن ہے، آخری تاریخ ہے، اس دن پیر یا جمعرات آ گئی، جائز ہے. لیکن ایک آدمی نے پورا شعبان کا مہینہ روزے نہیں رکھے، لیکن جب آخری دن آیا اس نے روزہ رکھ لیا. بولیے یہ شعبان کے آخر میں استقبال رمضان کا روزہ رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2336، سنن نسائی حدیث نمبر 2187، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1645. اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبردار خبردار خبردار، فرمایا شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. فرمایا اگر مطلع ابر آلود ہو، اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر تم نے شعبان کے 30 دن پورے کر لینے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں، جس نے شک کا روزہ رکھا، من صام ھذا الیوم فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ تھے کچھ موٹے موٹے مسائل اس عظیم اور مقدس مہینے کے حوالے سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات رمضان سے پہلے شعبان کو بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العزت
ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں بدعات کو چھوڑ کر سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔